پلیز جن کے ماں باپ ہے نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں، اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے، مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا، اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی، میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ سوچئے، آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ابو پریشان ہوں دعا کر دو۔ اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے۔ تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا۔ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اس شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ، جہاں جہاں نبی پاک نے کبیرہ گناہ بیان کیے نا، ماں باپ کی نافرمانی بیان کیا۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ تو بس ٹھیک ہے نا، ناراض ہو گئے تو کیا ہو گیا، بعد میں منا لیں گے۔ تمہیں کیا پتا وہ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ تم نے آج دل دکھایا، کبھی بڑی آواز میں بات کی، کبھی ان کی بات نہ مانی، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہ رو پڑے ہوں، تمہیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کے دل کو سائیڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، میں مسلمان تو ہوں نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا تو میری مغفرت ہوگی۔ اللہ اور اس کا رسول یہ فرما رہے ہیں، شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی بتایا گیا۔ اچھا، اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا بیان کیا ہے، اپنی فرما برداری کا بیان کیا، کئی جگہوں پر اس کے فوراً بعد ماں باپ کی فرما برداری کا بیان کیا۔
تو علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا رب ہے، اور والدین جو ہیں وہ سبب بنے کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے. تو خالق حقیقی کی عبادت پہلے ہے، خالق حقیقی کا شکر ادا کرنا پہلے ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو. بالکل اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ٹھہرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا. میں آپ کو آپ کی شریعت بتا رہا ہوں کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اچھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جبھی تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور کوئی والدین کو گالی دے سکتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. اب ذرا غور سے سمجھیے گا بات کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے. آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ماں باپ کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا، دوستوں میں بیٹھ کے دے رہے ہوتے، میرا تو باپ ہے ہی ایسا ہے، میری ماں تو ہے ہی ایسی، استغفر اللہ. اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک نے ایک دوسری انداز بیان کیا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے. آج ایسا ہو رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے، میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے تمہاری وجہ سے. ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے. میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا، کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی. لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف، ایسا بدماش، ایسا بدتمیز، ایسا جھگڑالو، اتنا تکلیف پہنچانے والا. وہ بچہ سوچے کہ تم نے زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور ماں باپ کی عزت بھی تم نے مرنے کے بعد بھی برباد کی. یعنی گویا ان کی روح کو قبر میں بھی تم نے تکلیف پہنچائی. خوددارا زندگی ایسی گزارو کہ لوگ کم از کم مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، میری وجہ سے کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا، ارے مجھے برا بھلا کہہ لیں، میرے ماں باپ کو تو نہ کہے نا. یہ فکر ہونی چاہیے. میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بیڈ ورڈز یوز نہ کرے. لیکن آج تو دھڑلے سے لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. سنو حدیث پاک سناتا ہوں. یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے ہیں او ہو شرابی ہے یہ تو، اور یہ تو بڑا قاتل ہے، یہ تو گنڈا چور ہے، یہ تو جناب ہیروئنچی ہے، یہ تو جواری ہے. یہ 4-5 گناہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں، واقعی یہ بڑے گناہ ہیں. لیکن ان سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے. تو ہر دوسرا آدمی ستا رہا ہے، اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں قاتل سے بڑا گناہگار ہوں، میں جواری سے بڑا گناہگار ہوں. وہ سمجھتا ٹھیک ہے میرے بوڑھے ماں باپ کیا کر لیں گے، وہ کرتے کچھ نہیں نا، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ستانے والا سوچے کہ میں روز کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، روز مجھے اللہ کی بارگاہ سے کس قدر یوں سمجھے لعنت ہو رہی ہوگی. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگ لی جائے گی. جنت کی خوشبو بتائیں کیسی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت. یعنی اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے اور 500 ایئرز کتنا دور پہنچ جائے گا، پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور پہنچ جائے گا. اتنا دور سے بھی جنت کی خوشبو سونگی جائے گی. یعنی جنت ایسی خوشبودار ہے. مگر آقا پتہ کیا فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، یہ 3 گناہگار ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکیں گے.
یعنی اٹ مینز جنت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ وہ جنت داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں پا